معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں ہمایوں محبوب پروگرام سے تعلق کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو اے آر وائی ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور آپ کو معلوم ہے سنڈے کے دن میں آپ کو وظیفے ٹوٹکے بھی بتاتا ہوں، کچھ پاکستان کے حالات، کچھ دنیاوی حالات بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملتا ہے، اور کچھ پرانی پریڈکشنز کی جو میموریز ہیں ان کو ریفریش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، میں کل کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے اس دفعہ جو پوری قوم نے کراچی سے خیبر تک اور کوئٹہ سے لے کر اور گوادر سے لے کر، آپ کا اللہ بھلا کرے، پورے خطہ پاکستان کے اندر جس طرح لوگوں نے یوم آزادی کو سیلیبریٹ کیا، ایسا ماضی میں کہیں دیکھنے میں نہیں آیا. بہت عرصے کے بعد ایسا لگا کہ میرے پاک پروردگار اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ اپنا رحم کر دیا. میں اس چیز کو بڑا نوٹ کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے بچے، بوڑھے، جوان، سب، چاہے وہ کراچی میں رہتا ہو، چاہے لاہور، پشاور، اسلام آباد، یا وہ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بلوچستان کے اندر پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ماشاءاللہ. اور کچھ جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہو گئے تھے لوگ، انہوں نے سرنڈر کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سدھارنے کے لیے والے پروسیس میں شامل ہو گئے. یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ چاہے اس کے کرم کے بغیر انسان کو ہدایت نہیں ملتی. بات یہ ہے کہ کتنی پنگے ہو، کتنا ہی کچھ ہو، گھر کے رہنے والوں میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا نخواستہ اپنے مکان کو آگ لگا دوں. مکینوں میں اگر پرابلم ہے تو مکان کو تو آگ نہیں لگائی جاتی، آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کیا جاتا ہے، مسئلے کے حل نکالے جاتے ہیں، مسائل کو حل کیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے جو بھی کوئی زیادتی بھی ہو، پرابلم بھی ہو سکتی ہے کسی بھی طرف سے، تو آپ ایک فیڈریشن اور ایک جھنڈا، یعنی جس کو پاکستان کہتے ہیں، اس کے تلے بیٹھ کے آپ جو بھی بات ہے وہ کریں. اور دوسرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سے پنجتن پاک کے صدقے، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 2015 کے جون کے بعد بہت ساری چیزیں اپنے کنکلوژن پہ چلی جائیں گی. کنکلوژن سے مراد اپنے اختتام کی طرح بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی فردر اور فیوچر پاکستان کے لیے. تو وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں بحکم اللہ. اور جو معاشی حوالے سے میں نے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا ابھی ڈالر ادھر ہی چلے گا 102 103، اسی سے زیادہ اوپر آتا ہوا لگتا نہیں ہے، اکانومی بہتر ہو جائے گی. آئل اپنے لوئسٹ پرائز کو ٹچ کر چکا ہے، مثلا کل تک $43 تھا، تو آپ نے دیکھا کہ آئل جس حساب سے نیچے گیا. گولڈ نے بھی اپنے لوئسٹ پرائز کو ٹچ کیا. دنیا میں پرابلم بھی آ رہے ہیں، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں سال کے آخر میں 2014 کے، یہ جو ہماری کیپریکون کی پٹی ہے، اس میں نیپال، بھوٹان، سری لنکا، انڈیا، پاکستان اور یہ گلف سعودی عرب تک جاتی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہاں پر نیچرل کلیمٹی، یا ایک یہ کہہ لیں کہ قدرتی آفات، سیلاب، زلزلے، زمین کا کھسک جانا، اور خدا نہ کرے طوفان، وہ آپ دیکھ رہے ہیں وقتاً فوقتاً یہ پٹی بڑی افیکٹ ہوئی ہے. اور ایک ذرا غور کیجئے گا کہ پچھلے 1.5 سال میں، بلکہ ایک سال میں جتنے آتش زنی کے واقعات، جتنے ہوائی جہاز کے حادثات پچھلے 1 سال میں ہوئے ہیں، ذرا ان میں دیکھیے گا ماضی میں کہیں اتنے ہوئے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ میرے پاک پروردگار کا بنایا ہوا سسٹم بتا رہا ہے کہ یہ جو میں کہتا ہوں نا، یہ چیز وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور رب العزت کی حکم سے ہر چیز اپنی جگہ پر اپنی معین کردہ راستوں پر چل رہی ہے، ماں سوائے ایک جن و انس کے جو گمراہی میں چلے جاتے ہیں یا رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں. ہر چیز اپنے طے شدہ راستوں پر تیر رہی ہے یا چل رہی ہے. تو یہ میرا اللہ ہے، اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے. بات یہ ہے کہ میں پھر ریپیٹ کر دوں، 15 16 17 18
یہ 4 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں, ناٹ فار پاکستان, فار دا ہول ورلڈ, گلوبلی. یورپ دیکھیے گا, جو میں عرض کرتا تھا کہ یورپ کی اب ڈیٹوریشن شروع ہوگی اور یورپ ڈاؤن ہونا شروع ہوگا. ابھی تو خیر ابتدا ہے, ابھی تو گریس پہ آیا, پھر پرتگال کی بھی اکانومی ڈینٹ مار رہی ہے, اسپین کی بھی مان رہی ہے, فرانس پہ بھی ڈینٹ لگ رہا ہے فائنینشلی. یہ ابھی آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گی. اور بات یہ, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک وقت تک عروج دیتا ہے, پھر اس کے بعد زوال ہوتا ہے. تو یہ اللہ حی و قیوم صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, اور اس کو کبھی زوال نہیں ہے. تو یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان کے آئندہ آنے والے حالات, اور میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سنتا تو سب کی ہے مگر چنتا وہ کسی کسی کو ہے. تو میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا تھا کہ ماشاءاللہ راحیل شریف صاحب, اللہ ان کو زندگی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے جس سے رب العزت کام لے رہا ہے اس پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے. ورنہ آپریشن ضرب عزم جس طرح اتنا مشکل ٹارگٹ تھا, بڑا مشکل ٹارگٹ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کروا دیا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب پاکستان سے دہشت گردی, ٹارگٹ کلنگ, ان چیزوں کی ڈرائی کلیننگ نہیں, واٹر کلیننگ کا ٹائم جو ہے جون 2015 سے شروع ہو جائے گا. تو وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اب میں اس کو اس لیے کبھی کبھی آپ کو یاد دلا دیتا ہوں تاکہ آپ کی میموری میں وہ چیزیں ریفریش ہو جائیں. آنے والا دور پاکستان کے لیے ان دا لانگ رن, لانگ ٹرم میں ماشاءاللہ 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 بہت اچھا ہے. شارٹ ٹرم میں تھوڑے ہیں پرابلم, لیکن نا زندگی میں قربانیاں دیتا ہے آدمی تو پھر کچھ حاصل ہوتا ہے. اور آزادی کی قدر و قیمت اگر کسی نے پوچھنی ہے تو جا کے کشمیریوں سے اور فلسطینیوں سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے. اور میں بہت قبل وقت یہ بات کہہ رہا ہوں, میں ذکر کرتا رہا ہوں, غزوہ ہند کی بھی ذکر کرتا رہا ہوں, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ایک بات اور آپ سے عرض کروں, میرا اللہ عالم الغیب ہے, لیکن جتنی میں نے اس پہ ریسرچ کی اسٹرالوجی پہ ویدک, وقت بہت دور نہیں مگر بہت قریب بھی نہیں ہے. کشمیر جو کشمیری مسلمان ہیں یا کشمیری لوگ ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی آزادی کی صبح دیکھنا نصیب ہوگی. کیونکہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قربانیاں لیتی ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی دیتی ہے. ایک شیخ عبداللہ کی شکل میں اس ملک کے اندر ایک جسے یہ کہہ لیں کہ نحوست پیدا ہوئی, جس کی ایک ذرا سے سٹیپ کے اوپر کشمیریوں کو غلامی پہننا پڑا. خواتین حضرات, ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہوں. معزز خواتین حضرات, ہمایوں محبوب ایک دفعہ آپ کو پھر ARY ڈیجیٹل پہ پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا, کشمیریوں میں ایک شیخ عبداللہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے غلامی پہننا پڑا. اگر قائد اعظم کی بات مان لیتا اور یہ انڈیا اپنی خبیثانہ حرکتیں نہ کرتا مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ مل کے, اور جس طریقے سے انہوں نے گرداسپور سے جو ہے اپنی فوجوں کو اتارا تھا. تو بات یہ ہے کہ تاریخ کے فیصلے ہوتے ہیں. کچھ ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے بھی غلطیاں کی کہ جب وقت تھا تو ہلہ نہیں بولنا چاہیے تھا, جب انڈیا کا چائنا کے ساتھ ڈسپیوٹ چل رہا تھا. لیکن خیر بہرحال وہ ماضی ہو گیا, مستقبل بھی انشاءاللہ تعالی اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ دکھائے گا. دوسری چیز میں نے پڑوس کے حوالے سے کہا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارا, آپ دوست تبدیل کر سکتے ہیں مگر پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے. تو ہمارے پڑوس میں جس قسم کی مکارانہ اور فریبانہ ذہنیت کا مالک وزیر اعظم اور ملک بیٹھا ہوا, پورا ملک کی بات نہیں کر رہا, وہاں اچھے لوگ بھی ہیں, بہت اچھے بھی ہوں گے, مگر ایک ظاہر پرسیپشن ہوتا ہے کہ ایک جنرل آدمی جو لوگ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ کس قسم کے. اب آپ دیکھیں اس کا دورہ معیار دیکھیں, ہمیشہ یہ لوگ چلاتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان نے یہ کر دی, وہاں تو پٹاخہ بھی پھٹتا ہے تو پاکستان پہ آ جاتا ہے. کتنی گندی ذہنیت کے لوگ ہیں. آپ ان کا ابھی دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا سوامی آنند جو سمجھوتا جس نے ایکسپٹ کیا بھری عدالت کے اندر, ہاں میں نے یہ کام کیا تھا, ہاں میں نے دھماکے کیے تھے مالے میں,
اپنا اجمیر کے اندر، اس کے لیے جو ہے انہوں نے بیل آؤٹ ہوا، اور بیل آؤٹ اس لیے ہوا کیونکہ جو گورنمنٹ کا وکیل تھا اس نے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر انہیں آزاد کر دیا جائے۔ تو مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ یہاں پہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنے دہشت گرد، اپنی دہشت گردی ان کو نظر نہیں آتی انڈینز کو، جو انہوں نے ماضی میں حرکات کیا۔ اور میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ نریندر مودی جو ہے یہ بہت ہی مکارانہ ذہنیت کا آدمی، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، چلے میں وش کرتا ہوں اللہ کرے بہتر ہو جائے، لیکن انڈیا کے معاملے میں آپ اپنا 0.01 بھی ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ، اور خاص طور پہ یہ بی جے پی کی جو مہاسبائی حکومت ہے، یہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، یہ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان، یہی ان کا سروائیول ہے۔ اگر یہ نہیں بولیں گے یا اس معاملے میں کچھ نہیں کریں گے تو ان کی اوقات زیرو ہو جائے گی۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے، اور یہ ہمیشہ ایک چیز مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب وہاں کے رہنے والے مسلمان ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے ملک کو برا کرو، مگر دشمن کی ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ آپ مت بھولیں کہ گجرات میں آپ کے ساتھ کیا کیا، اور ہر جگہ وقتاً فوقتاً آپ کے اوپر جو نسلی فسادات ہوتے ہیں جس میں وہاں پہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا جاتا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے سکھوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا 1984 میں، تو یہ آپ نہیں بھولنے چاہیے، اپنی یادداشتوں کو تازہ رکھا کریں۔ تو یہ خواتین و حضرات ہمیں خاص طور پہ اپنے پڑوس کے حوالے سے چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ مت بھیڑ کرتے رہیں گے، پنگے کرتے رہیں گے، وہ پنگے اس لیے کریں گے تاکہ اگر بائی دا وے گفت و شنید ہوتی ہے انڈیا پاکستان میں تو ان کا ذرا پلڑا بھاری جائے، اور ہم کو ان کی دہشت گردی خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے، خاص طور پہ جو انہوں نے پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے اس کے حوالے سے، اور پھر ابھی انہوں نے گرداسپور اور ادھمپور کا جو ایک کشمیری لڑکے کو پاکستانی اجمل قصاب بنا دیا تھا، سب چیزیں دنیا پہ آشکار کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ UN جیسے پلیٹ فارم پہ یہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ واضح طور پر عیاں کریں۔ دوسری چیز میں نے کہا تھا کہ مستقبل میں اس وقت ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی، میں نے آپ سے کہا تھا ایک بلاک بنے گا انشاءاللہ جس میں پاکستان، نئے دوست بنیں گے، پاکستان ہو سکتا ہے، رشیا ہو سکتا ہے، چائنا ہو سکتا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لیٹر آن ایران جوائن کرے گا، ترکی جوائن کرے گا، تو یہ ایک بلاک بنے گا، اور رب العزت کے جو کھیل ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، وہ ہو کے رہتے ہیں۔ پاک چائنا اکنامک کوریڈور بھی بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے اس کو بھی بنوائے گا، کیونکہ یہ ہماری اگلی نسل کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ اگر یہاں پر عدل و انصاف ہو جائے، اور دوسرا یہاں پر ایک محب وطن لوگ حکمراں بن جائیں، تو پھر یہ ملک کو کوئی کمی نہیں، ریکوڈیک کی شکل میں، سینڈیک کی شکل میں، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ، جب دیکھیں حکمراں اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیاں کر دیتا ہے۔ یہاں تو ماضی میں اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے، کسی نے کہیں اپنی جائیداد بنا لی، کسی نے کہیں بنا لی، اور لوگ خوف زدہ ہو کے ڈر کے بھاگے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، جو بے ایمان ہوگا، جو اندر سے کاڑا ہوگا، جس نے کچھ کیا ہوگا اسے ہمیشہ خوف ہوگا، جس سے کچھ نہیں کیا ہوگا اسے خوف ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر قدرتی طور پر، جھوٹ کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ انسان کو اندر سے بزدل بناتا ہے، اور سچ کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ اندر سے انسان کو دلیر کر دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اس نے کیا نہیں تو وہ ڈرے کیوں؟ جس نے کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بے گناہ یا نہ کردہ گناہ کی سزا بھی بھگتتا ہے، لیکن اس میں بھی میرا تھیوری یہ ہے کہ وہ کوئی ماضی کا ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جس کی جو اس وقت اس کی پکڑ نہیں ہوئی بھی ہوتی، مگر وہ وقت جب آ جاتا ہے جہاں پہ اس پہ پرابلم آتے ہیں تو وہ اللہ اس کا بدلہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آقا سیدنا مولا علی کی جو فرمان ہے وہ سونے میں پرونے والے ہیں، اور وہ کہتا ہوں میں کہ مثلا ایسے فرمان ہے آپ نے فرمایا، میں اس دن آپ کی اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تیرا مقدر تیز چل رہا ہے، جب تک تجھ پہ تقدیر مہربان ہے، تب تک اللہ تعالیٰ نے تیری بہت سی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں۔ اس رب سے ڈر،
کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تیرا مقدر خراب ہوگا تو لوگوں پر تیرے عیوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عیاں کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، مگر یہ کہ جب تقدیر نامہرباں ہوتی ہے تو انسان کی خامیاں اور اس کے عیب لوگوں پہ آشکار ہونے لگتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. خواتین حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہوں. معزز خواتین حضرات، ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے پاکستان کے حوالے سے اور یہ اپنے پڑوس کے حوالے سے، خاص طور پہ انڈیا، افغانستان. اور دیکھیں نا، مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے، جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ معاف کرے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اپنے اپنے راگ الاپتے ہیں. تو بہت جلد ان کا بھی نقطہ اختتام آ رہا ہے، اور خاص طور پر وہ جو افغانستان کی اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ اور جو ان کی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ they will pay the price very soon by the grace of Almighty Allah. اور خواتین حضرات، بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے لوگ مجھے اس میں جس باتی بھی کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ میں ہمیشہ ایک عرض کی ہے اپنا کہ جو پاکستان کے ساتھ 71 میں ہونا تھا وہ تھا، اللہ کی طرف سے تقدیر تھی، اس میں خامیاں تھیں. وقت کرتا ہے پرورش پرسوں، ہاتھ سے ایک دم ہوا نہیں کرتے. مگر میں نے کہا کہ اب پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات یقیناً مختلف ہوں گے انشاءاللہ. جو اہل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور جو علم کے حوالے سے تقاضے. اور بات یہ کہ انشاءاللہ میں نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں ان کو اگر کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کی قیمت ادا کرے گا. میں ایک بڑی خوبصورت یہاں مثال دے سکتا ہوں، مگر کچھ لوگوں کو برا لگ جائے گا ماضی کے حوالے سے. تو دیکھ لیجئے گا، آپ ایک لمحے کو سوچئے گا کہ بولنا چاہیے، میں کہتا ہوں سچ بولنا چاہیے. آپ دیکھیے 71 کے اندر جنہوں نے پاکستان کے لیے برا کیا، ان تمام کریکٹرز کو دیکھیے گا، ان کو رب العزت نے کیا الٹیمیٹ ان کا اینڈ ہوا، یہ ضرور دیکھیے گا. دوسری چیز کہ آنے والا دور اللہ نے چاہا تو پنٹن پاک کے صدقے بہتر ہوگا، پاکستان میں بہتری ہوگی. اب بہتری جب ہونے لگتی ہے تو تھوڑا سا صفائی کٹائی چھٹائی بھی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ ناؤ اینڈ نیور والی سچویشن ہے اس دفعہ پاکستان کے لیے، جو اب ہم کر لیں گے کیونکہ وقت کے ساتھ چیزیں سنک کر رہی ہیں. جب وقت کے ساتھ سنک کرنے لگتی ہیں تو رزلٹ اچھے آنے لگتے ہیں. اور ہمیں الحمدللہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. ایمانداری سے اپنا کام پرفارم کرے آدمی تو اللہ تعالیٰ یقیناً کرم کرے گا پاکستان پہ. جو پاکستان کے بعد آزاد ہوئے ہوئے، جب میں ان ملکوں کی حالت دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے اور تھوڑا سا دل بھی چلتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا، پیوستہ رہے شجر سے اور امید بہار رکھ. تو انشاءاللہ وہ خوبصورت صبح یہاں بھی طلوع ہوں گی. خواتین حضرات، چیزیں تھیں. اچھا، اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں بیماریوں کے. ایک مجھے لوگوں نے جو کہا، ایکنی کے پرابلم ہوتے لوگوں کو یہ پھنسی، مہاسے، کیل، جھائیاں، یہ چیزیں عموماً ہوتی ہیں، مرد ہو یا عورت ہو. ایک جوانی کا دور بلوغت آتا ہے جب یہ چیزیں بہت زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی. اس میں خاص خیال یہ رکھیں، دیکھیں حکمت کے اندر جو امراض کی الامراض کہا گیا ہے، جو امراض کی ماں کہا گیا ہے، وہ پیٹ کو کہا گیا ہے. جب آپ کا ایک پیٹ صحیح ہوگا تو آپ کی 100 چیزیں صحیح ہونے لگیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان یہی ہے، آپ اللہ کے بعد اور قرآن پاک اور آپ کی ذات جو کہہ رہی وہ تو الٹیمیٹ ہے. آپ نے کہا ایک پیٹ صحیح کر لو تو تمہاری 70 بیماریاں دور ہو جائیں گی. یہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ غلط کھانے، غلط چیزوں کا زیادتی سے استعمال، جس میں آپ دیکھیں چینی، مٹھاس، چکنائی یا کوئی بھی چیز جو آپ کی باڈی کو امبیلنس کر رہی ہوتی ہے، تو یہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے چہروں کے اوپر یہ نکل آتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اپنے خون کو آپ صاف ستھرا رکھیں. اب کیسے صاف ستھرا رکھیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، اگر کرنا ہو تو گھر میں کر کے دیکھ لیجئے گا بحکم اللہ. جس طرح
معذرت چاہتا ہوں، ماضی میں آپ نے چیزوں کو ایکنالج کیا، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کریں گے. دیکھیں ایک کام کریں، ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے چرائتا. رے الف حمزہ تے ہے، چرائتا. یہ آپ کو مل جائے گی پنساریوں کے. چرائتا کو صاف کر لیں اور اس کو ابالیں، پانی میں ابالیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ابالیں. اس کے بعد اس کو نتھال لیں. کڑوا بہت ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت کڑوا ہوگا، جیسے آپ کا سمجھ لیں کہ آپ کریلے کا جوس پی رہے ہیں. لیکن اس کے افیکٹ جو ہوں گے وہ آپ دیکھیے گا، یہ آپ کے خون، آپ کا معدہ، آپ کی کڈنی، آپ کے افعال جگر کو وہ فائدہ دے گا جو آپ کے تصور میں بھی نہیں. چرائتا جب ابال لیں اس کا پانی نکال لیجئے. تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسا مزہ ہو جائے جو ایکسیپٹیبل بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو، تو ٹماٹر کا جوس ڈال لیں اس میں. لیکن ٹماٹر کا وہ جوس ڈالیں جس میں سے بیجوں کو نکال لیا جائے، کیونکہ یہ بیج جو ہوتے ہیں جن کے کڈنی فنکشن میں پرابلم ہوتے ہیں ان کے لیے ذرا باعث تکلیف ہوتے ہیں. عام آدمی کے لیے اتنا کوئی ان کا افیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ نکال لیجئے، ٹماٹر کا جوس نکال لیجئے. اور اس کو اگر تھوڑا آپ نے اور بہتر کرنا ہے تو اس میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیجئے. یہ رکھ کے اور آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 5 مرتبہ. درمیان میں آپ نے 5 مرتبہ سورہ 3 پڑھنی ہے اور پھونک لیجئے، اور روزانہ 1 گلاس پی لیجئے. not more than 21 days. انشاءاللہ 21 دن سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور 21 دن کے اندر آپ کو جو رزلٹ ملیں گے، آپ دعائیں دیں گے اور آپ کہیں گے واقعی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہو گیا اور میرا فیس ایک دم صاف ہونے لگا. باقی کرنے والی میرے رب کی ذات ہے. انسان صرف راستے ڈھونڈتا ہے، وہ بھی اللہ نے پہلے سے ڈیسٹنی میں لکھ دیا ہوتے ہیں. ٹریک کے اس ٹریک پہ چڑھے گا تو تجھے عزت ملے گی، اس ٹریک پہ چڑھے گا تو ذلت ملے گی، اس ٹریک پہ چلے گا تو صوفی فقیر بن جائے گا، اس ٹریک پہ چلے گا تو دنیا مل جائے گی لیکن آخرت. تو یہ میرے اللہ، یہ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کے جو کھیل ہیں، اس پہ کبھی موقع ملا تو بولوں گا. تو خواتین حضرات، وقت پتہ بھی نہیں چلا کیسے گزر گیا. یقیناً آپ کو بھی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی مزہ آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے میرے ملک پاکستان پہ. آمین. میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، میری انٹرنیٹ پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. انٹرنیٹ پہ میرے نام سے جعلی فیک فیس بکس بنی ہوئی ہیں، سارے نمبر فیک ہیں، اور جو ویب سائٹ چل رہی ہے وہ بھی فیک ہے. وہ چیٹر بیٹھے ہوئے لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے. بارہ میں ہر دفعہ بولتا ہوں لیکن اس پہ توجہ نہیں دے رہے ادارے وہاں کے. ان کو پکڑنا چاہیے جو بھی یہ کام کرتے ہیں. تو وہ سب جعلی ہے، فیک ہے. اور میں پرسنلی سوشل میڈیا پہ بالکل بھی ہوں ہی نہیں، میں اس پہ انٹرٹین ہی نہیں کرتا. مجھے یہ چیزیں اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو مجھے نہیں اچھا لگتا ہے سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ والی چیزیں. تو اس پہ میں بالکل نہیں انٹرٹین کرتا. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی راستے ہیں. نمبر 1 تو آپ ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30، اور جیسے کل میں نے کیا تھا پروگرام، اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30، جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں، اور وہ واحد جگہ ہے جہاں میں اویلیبل ہوتا ہوں دوپہر شام سے رات 8 بجے تک، اور دوپہر 2:30 بجے کہ میرا آفس کھل جاتا ہے. میرا اسسٹنٹ ہے، وہاں کا نمبر ہے فار کمرشل کنسلٹیشن. یہ ذہن میں رکھیے گا، تو وہاں کا سسٹم ڈفرینٹ ہے. 35685501 35685501 یہ وہاں کا نمبر ہے. اس پہ میرے اسسٹنٹ کو کال کیجئے، اپوائنٹمنٹ لیجئے فار کمرشل کنسلٹیشن. اور وہ لوگ جو اوورسیز کلائنٹ اور ویورز ہیں، وہ ان سے میں التماس کروں گا کہ آپ جب مجھے کال کریں، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، انگلینڈ ہو، کہیں بھی ہو، تو آپ میرے اسسٹنٹ سے 1 منٹ کے لیے ریکویسٹ کریں کہ اسکائپ پہ ذرا وہیں صاحب سے بات کرا دیجیے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے کہ آپ نے صحیح جگہ فون کیا، اور مجھے بھی یقین ہو جائے کہ سامنے والا جو بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے. تو 1 سیکنڈ کے لیے اسکائپ پہ ضرور دیکھ لیں، نہیں تو پھر مجھ سے بات کر لیں. لیکن بات تو وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے وہ ٹیمپر کر لیتے ہیں، میری آواز انہوں نے ٹیمپر کی بھی. تو خواتین حضرات یہ خیال رکھیے گا کہ PC کراچی کے علاوہ میں کہیں نہیں بیٹھتا، اور میڈیا پہ صرف ARY ڈیجیٹل پہ ہی کرتا ہوں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پورے عالم اسلام پر، اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر اپنا رحم و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر آنے والا دن، آنے والی صبح، آنے والی رات پاکستان کے لیے
خوشی، امید اور جسے یہ کہہ رہے ہیں دلکشی کا پیغام لے کے آئے، ایسی ہر صبح میرے وطن اور دیس کی ہو، آمین۔ اجازت دیجیے مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ گفتگو اسی جگہ پر، اسی چینل پر، اسی پروگرام میں ہوگی۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ اور دعائیں کیجیے گا۔ ذرا میری تھوڑی صحت افیکٹ ہوئی ہے تو آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، یہ خاص بات ہی ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی دعا مجھے لگ جائے، تو میرے رب کو معلوم ہے کون اللہ کے کتنے قریب ہے، تو یہ ضرور کیجیے گا۔ ہمایوں محبوب آج نہ کال کیجیے گا، آج آفس بند ہوتا ہے۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔